وما اہل لغیر اللہ بھی، بریلوی غریب بڑے کوشش میں ہے کسی طرح دربار کے بکرے حلال ہو جائے، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے کتاب بھی لکھ ڈالی الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما اہل به لغیر اللہ، شاہ عبدالعزیز کے جواب آیا ہے۔ توبہ، برا ہو بدعت کا، آدمی بے پردہ ہو جاتا ہے۔ پیر میر علی شاہ شاگرد ہے چوری چپ کے مولانا احمد علی صاحب کا، جو محشی ہے بخاری کی۔ مولانا احمد علی صاحب شاگرد ہے شاہ اسحاق کے، اور شاہ اسحاق شاگرد ہے شاہ عبدالعزیز۔ اندازہ لگا اب پیر میر علی شاہ گولڑی کا کتاب شاہ عبدالعزیز کے خلاف لکھنا ایسا ہے جیسے تم میں سے کوئی طالب علم مولانا رشید احمد گنگوئی یا مولانا انور شاہ کے خلاف کتاب لگی۔ کوئی کتاب ہے کوئی لکھنا ہے؟ ہاں بتا دیا۔ اگر پیر صاحب یہ کتاب نہ لکھتے، یقین کر لو وہ بدعتیوں کا پیر نہ ہوتے۔ اچھے عالم، سمجھدار آدمی، بڑا مقابلہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور تھے مجاہد اور زورور قسم کے، مرزا کے پیچھے باہر نکلتے تھے۔ مرزا لاہور آیا تھا تفسیر لکھنے کا، کوئی عالم جواب دے، کوئی نہیں آیا، پیر صاحب پہنچ گئے۔ مرزا صاحب نے کہا بس میرے اوپر وحی آئی کہ آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پوچھا وہ بھی وحی تھی جس میں آپ نے خالی میدان دیکھ کر مناظرے کے لیے بیٹھ گئے تھے؟ کہ وہ بھی وحی تھی۔ آپ نے کہا دونوں وحی کھڑے ہو کے یہاں سنا دو۔ مرزا صاحب نہیں سنا سکے۔ وما زبرا علی النصب، بعض بدعتی کہتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ بھی سے مراد وہ جانور ہے جس پر بوقت ذبح بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہ تو دوسرا آ گیا وما ذبح علی النصب، اور وہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں آتانوں پر، یعنی آستانوں پر، درگاہوں پر، بغیر کسی خدا کے نام لینے کے۔ اگر درگاہ پر ذبح کیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اور جانور ایصال ثواب کے لیے ہے تو حلال ہے، اور اگر دربار پہ ذبح کیا گیا اور جانور بابا کی نظر ہے تو حرام نہ جائے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تقسیم کر لو تم تیروں سے، تیروں سے تقسیم کرتے تھے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا افعل، دوسرے پہ ہوتا لا تفعل، فی خیر فی شر، اس طرح خود لکھا تھا۔ پھر تیر ہلا کے جو نکل آتا تھا کہتے او ہو مجھے کہہ دیا کہ نہ کرنا، جیسے اس زمانے کے اندر وہ لاٹری ہوتی ہے، لاٹری۔